الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا خاص کرم اور احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد یہ خاص کرم کیا کہ ہمیں خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ حضرات ذی وقار، یہ شرف بڑا عظیم ہے لیکن اس کو سنبھالنا بڑا اہم ہے۔ دنیا میں جتنی بھی پہلے امتیں آئیں، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان لوگوں نے ان کی باتوں کو ماننے کی بجائے اپنی باتوں کو ترجیح دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رب نے ناراض ہو کے ان امتوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، کسی کی شکلیں بدل دی، کسی کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو سمجھیں کہ سید الرسل نے جو دعا کی تھی کہ اے اللہ میری امت کو کسی اجتماعی عذاب میں مبتلا نہ کرنا، آج ہم صحیح ہیں، زندہ ہیں، سلامت ہیں۔ آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے دو اہم چیزوں کے اوپر آپ احباب سے کتاب و سنت کی کچھ باتوں کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی چیز کہ مالک الملک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنا کے جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب آپ نے اپنی امت کو وہ باتیں پہنچانی ہیں جو میں نے آپ پہ اتاری ہیں، جو ہم نے آپ کو دی۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے اور اللہ کے فیصلوں میں رد و بدل نہیں ہوتا، اور یہی فیصلہ اللہ نے آپ کی امت کے لیے بھی کیا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم میرے نبی کو پیمبر ماننے والے ہو، میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، ایمان لانے والے ہو، تم من مرضیاں مت کیجئے گا کہ جو اچھا لگا وہ لے لیا، جو نہیں وہ چھوڑ دیا۔ اتبعوا، آپ نے وہ لینا ہے، اس بات کی پیروی کرنی ہے، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر اتارا گیا۔ حضرات اگر یہ دو باتیں سمجھ آ گئی ہیں کہ ہمارے محبوب پیمبر کو بھی یہی حکم ہے کہ وہی دیجئے لیجئے جو ہم نے آسمان سے اتارا ہے، اور امت کو بھی یہی حکم ہے کہ آپ وہ مانیں، وہ لیں، اس کی پیروی کریں، اتباع کریں کہ جو ہم نے آسمان سے اتارا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ ذاتی سوچ سے
ذاتی نظریات سے آپ کو شاید متصادم نظر آئیں، لیکن وہ خالصتاً آسمان سے اتری ہوئی کتاب و سنت کی باتیں ہیں۔ آپ کا دل مانے، ضمیر اجازت دے تو دلیل کو سمجھیے گا، اپیل کو لیجئے گا، اور جزو بدن بنائیے گا، جزو ایمان بنائیے گا۔ بات سمجھ نہ آئے، دل کو نہ لگے، چھوڑ دیجئے گا، زبردستی کا سودا نہیں، یہ دین ہے۔ حضرات ذی وقار، آپ کے معزز مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ علم میں، عمل میں برکت دے، زندگی میں، صحت میں، ہر پہلو سے جو انہوں نے زندگی بھر دین کی خدمت کی ہے، میرا مالک اس میں قبولیت کا شرف رکھے، اور جو زندگی لکھی ہے وہ کامل صحت کے ساتھ، اور خاتمہ چلا ہم سب نے جانا ہے، اللہ ایمان والا فرمائے۔ میں دوبارہ ذہن نشین کروا دوں کہ پیغمبر کو اور امتیوں کو دونوں کو حکم ہے کہ آپ نے وہ ماننا ہے، اس کو لے کے چلنا ہے جو آسمان سے اترا ہے۔ آسمان سے اترے ہوئے فیصلے عرش بری کے اگر زمین والوں کی باتوں سے متصادم نظر آئیں تو حق یہ بنتا ہے کہ در مع الدلیل حیث دار، دلیل جدھر کو گھومے ادھر کو گھومنا چاہیے۔ زمین والوں کے ہاں قبلہ بیت المقدس کی طرف جاری و ساری تھا، مگر جب آسمان سے فیصلہ آیا تبدیلی کا، اور نماز فجر میں پیغام ملا، امام جنوب کی طرف نہیں بلکہ شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، مدینہ سے بیت المقدس شمال میں، مقتدی پیچھے تھے۔ جو ہی یہ فیصلہ سنا اور دلیل آئی کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قبلہ تبدیل ہو گیا، کوئی اپنی مرضی، ماضی کی زندگی، اتنی لمبی دور کی نمازیں، باقی چیزیں وہ کہاں ہیں؟ کچھ ایسا نہیں ہوا۔ نماز کے اندر ہی اگلی نماز کا انتظار نہیں کیا، سجدے کا بھی انتظار نہیں کیا گیا، حالت رکوع میں امام شمال سے پورا گھوم کے جنوب کی طرف آ گیا، اگر پلاٹ کے اس کارنر میں تھے تو اس حصے میں آ گئے، اور جو مقتدی پیچھے تھے وہ گھوم کے دوسری طرف اور منہ جنوب کی طرف ہو گیا، کیونکہ مدینہ سے بیت اللہ کا جو رخ ہے وہ جنوب کی سائیڈ ہے۔ یہ ایمان کی دولت ہے، ایمان کی نشانی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا طرز عمل ہے۔ حضرات، ہمارے ہاں سب سے پہلے بات ہوتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے۔ ذات میں سب سے پہلی چیز آتی ہے ولادت اور پیدائش۔ میں جس وطن میں رہ رہا ہوں، اس مٹی میں، اللہ تعالیٰ اس مٹی کو سدا سلامت رکھے اور اس کے محافظین کی حفاظت فرمائے، زمینی اور دینی نظریاتی سرحدوں کے محافظوں کو اللہ تعالیٰ اپنی سلامتی میں رکھے۔ عجیب مٹی ہے یہ، جو جس کے من میں آتا ہے بول دیتا ہے۔ میں نے یہاں رہ کے سنا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اور میلاد کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ میں نے ایسا زہریلا جملہ اور ایسا دھڑلے کے ساتھ بولے جانے والے اس جملے کو لے کے دنیا کے ایک دو نہیں 249 ملکوں کے لوگوں کو کھنگالا ہے، پوچھا ہے، ملاقاتیں۔ بھائی آپ فلاں ملک میں رہتے ہیں، دنیا کا سب سے پہلا جزیرہ فیجی ہے، آسٹریلیا سے مابرا آگے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو نہیں مانتے؟ کہا یہ کس نے کہا؟ میں نے کہا میرے ملک میں نے ایک نعرہ سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت کو نہ ماننے والا کافر ہے۔ بھئی کفر کا فتویٰ اتنا آسان ہے؟ اللہ کے ہاں یہ بڑا خوفناک فتویٰ ہے۔ جو فتویٰ لگاتا ہے یہ جاتا ہے ٹی سی ایس کی طرح، اگر وہ متعلقہ آدمی کا ایڈریس درست نہ ہو یہ واپس لوٹ آتا ہے، یہ واپس آ جاتا ہے۔
میں نے پوری دنیا میں ایک بھی فرد ایسا نہیں پایا کہ جو میرے محبوب کی کلمہ پڑھنے کے بعد ولادت کا منکر ہو۔ سب مانتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں بیٹھا میں دیکھ لوں، ایک دفعہ محبت سے کچھ نہیں ہو جاتا، ماننے والے بیٹھے ہیں نا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ یہ فتویٰ زائل ہو گیا، بیکار کا ہے۔ جب پوری دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو آپ کی ولادت کا انکار کرے تو پھر یہ فتوے کی حیثیت کوئی نہیں، غلط ہے، واپس لے لیا جائے۔ دوسری چیز، اگلا جملہ یہ پھینکا گیا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں۔ اس سلسلے میں بھی میں نے سروے کیا اور میں کسی پہ اس معاملے میں اعتماد نہیں کرتا، میں خود پوچھتا ہوں، ملتا ہوں انفرادی طور پہ۔ مجھے دنیا میں کوئی بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں ملا کہ جسے میرے محبوب کی آمد کی یا ولادت کی خوشی نہ ہوئی۔ ایک بھی شخص جسے دکھ ہوا ہو یا جسے تکلیف ہوئی ہو کہ آپ کیوں پیدا ہو گئے، مجھے نہیں ملا۔ یہاں آ کر کے معلوم نہیں یہ زہر پانی میں کس نے گھولا، کیوں نہیں اپنوں نے لگام ڈالی، کیوں نہیں روکا، اس قلم کی نوک کیسے چلی اور یہ نشتر کہاں ڈالے گئے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور بڑا خوش ہو کے کہا گیا کہ ہم نے یہ والا جو شعر ہے نا یہ وہابیوں کو مارا ہے۔ معذرت کے ساتھ اس تیرے جملے نے اور تیری سوچ نے پوری تاریخ میں کسی مسلمان کو محفوظ نہیں رہنے دیا، نہ میرے پیغمبر کی آل محفوظ رہی ہے، نہ اصحاب محفوظ رہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ پوری دنیا میں ایک بھی فرد ایسا مجھے نہیں ملا آج تک۔ 32 سال کم از کم ہو گئے ڈھونڈتے ہوئے، 89 سے لے کے آج 2021، پچھلی صدی کے 11 سال اور 21 سال اس صدی کے، مجھے ایسا شخص نہیں ملا کہ جو کہے کہ مجھے محبوب کی ولادت پہ دکھ ہوا ہے۔ سبھی کو خوشی ہے۔ لہذا یہ جملہ، یہ تحریر، یہ شعر، یہ اشتہاروں کی نظر کیا جانے والا گلی محلوں میں فتنے پہ مبنی 2 نمبر جھوٹا گستاخانہ جملہ کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور بڑا خوش ہو کے کہا جاتا ہے کہ جناب ہم نے میلاد نہ منانے والوں کو یہاں ابلیس کہہ دیا، پہلے ہم نے کافر کہہ لیا ہے۔ حضرات تیسرا پہلو کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کہ پیدا ہونے پہ خوشی منائی کیسے جائے گی، یہ تیسرا سوال ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ محبوب کی مجلس میں بہرحال فون کا استعمال میری سمجھ سے باہر ہے، میں 2-3 مرتبہ اگنور کیا ہے۔ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ۔ ہمارے بھی فون ہیں، رابطے ہیں، لیکن مجلس کا بہرحال میں امید کروں گا کہ 2 منٹ کی جو گفتگو ہے یہ وقت گزاری کے لیے نہیں، جذباتی بھی نہیں، یہ نظریاتی ہے، اصلاحی ہے۔ اللہ کرے بات سمجھ آ جائے، امت میں جو آگ لگائی جا رہی ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ آپ کی خوشی کو منانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ حضرات آپ احباب نے حویلی میں کانفرنس رکھی ہے، یہ ایک آپ نے ستون کے طور پہ پائپ کھڑا کر دیا ہے، 7 لائٹیں باندھ دی۔ کل کو کوئی اور کانفرنس ہو اور آپ کہیں کہ جناب بالکل ایسے ہو تو کانفرنس ہے وگرنہ نہیں، تو یہ دانائی کی بات نہیں۔ پوری دنیا کو خوشی ہے، مگر خوشی کا معیار کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت ہے، آپ ان کو یہ خوشی بتا دیں کہ کیسے ہے، اور امت کو کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، محبوب سے وہ خوشی لے لیجئے جو جبریل امین وحی کے ذریعے لے کر کے آئے۔
اور ساتھ میں سید عائشہ کا یہ جملہ ذہن میں رکھیے، کانا خلقہ القرآن، میرے محبوب کی پوری زندگی کا ایک ایک بول تولا ہوا ہے، جو بولتے تھے آپ تول دیتے تھے، وزن کرتے تھے، قول فعل میں تبدیل ہو جاتا تھا، گفتار کردار میں تبدیل، اور کوئی جملہ ایسا نہیں جو آپ نے بغیر عمل کے چھوڑ دیا ہو۔ لوگوں اگر یہ خوشی ایسے ہی تھی جیسے میرے دوست نے منائی ہے اور منا رہا ہے، تو پوری زندگی صرف ایک دفعہ، زیادہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خوشی ہو یا غمی ہو، دلیل لے آئیں، اپیل کریں، ہمارا دل آپ کی ہتھیلی پہ ہوگا۔ دلیل نہیں ہے، ساری زندگی بھی لگے رہیں تو ہمارے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دوسری مثال خوشی سے ہٹ کے پہلے ایک لے لیں، ہمارے لوگ بھی مرتے ہیں، ہمیں بھی ان کے لیے ثواب اور اجر کی امید ہوتی ہے، ہمیں بھی اللہ سے امید ہے کہ یہ بخشے جائیں، مگر کبھی زندگی میں ہم نے اپنے جانے والے کے کل نہیں کیے، تیجا ستا دسواں چالیسواں اگلی بات کیوں نہیں کیے؟ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ کل کا لفظ آتا ہے، 5 سورتوں کے شروع میں کل آتا ہے، ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی دلیل تو بہت بعد کی بات ہے۔ میرے محبوب کی آل کی آپ کی زندگی میں 3 بیٹوں 3 بیٹیوں اور 2 بیویوں کی وفات ہوتی ہے، جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب ابراہیم، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، میرے محبوب کی اہلیہ سیدہ خدیجہ، سیدہ جو ہے وہ زینب بنت خزیمہ، یہ 8 افراد میرے محبوب کی زندگی میں اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ جنازے کے بعد ایک اعلان صرف جو آپ نے مسجد نبوی میں کیا ہو کہ حضرات میرے سید زادے فوت ہو گئے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کل اتنے بجے مسجد کے اندر کل شریف ہوں گے، احباب شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ پوری زندگی لگا دے، صرف ایک اعلان لا دے، اگلے دن آ کے جنگ سے کل مجھ سے کروا لے۔ لیکن جب نہیں ملا، کوئی دوست کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اس کی اپنی لائف ہے، اس نے حساب دینا ہے، قبر میں اکیلے نے پڑھنا ہے، من نبیوں کا کی خبریں اس سے پوچھی جانی ہے۔ میں زبردستی کا قائل نہیں، لست علیہم بمسیطر وما علیک الا البلاغ المبین، دلیل سے بات واضح کر دیجئے، کو مانتا ہے مانے، نہیں مانتا بسم اللہ، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دی، زبردستی کریں یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ محبوب کو بھی حکم نہیں ہے۔ اب آئیے یہ خوشی کا جو معیار آپ نے بنایا ہے، پوری زندگی میں ایک دفعہ زبردستی گالیاں دے لینا، ادھر ادھر کی سنا لینا، وہ لوگوں کی عادت ٹھہری۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ کبھی دل سے ڈھونڈ، کبھی دل سے لا، کبھی دل سے پا۔ پھر میں دیکھوں کہ چوک بھی مکے میں تھے، مدینے میں بھی تھے، چراہے بھی تھے، درخت بھی تھے، لکڑیاں بھی تھی، ڈنڈے بھی تھے، کپڑے بھی تھے، جھنڈے بھی تھے، گدے بھی تھے، گھوڑے، سب کچھ تھا، لیکن یہ والا معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بنایا ہی نہیں، اور آپ کی پوری آل، ساری بیویاں، ساری اولاد، سارے رشتہ دار، میرے محبوب کے پورے جمیع اصحاب، اگر کسی ایک نے بھی اس طرح کی قیادت کر کے خوشی منائی ہے تو بسم اللہ، اگر نہیں منائی تو اپیل ضرور ہے، اپیل ضرور ہے۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے، کنارے کنارے۔ آئیے آغاز کریں، بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور بات کو کیسے مانا جائے، کیسے مانا جائے، جیسے اللہ نے اتارا ہے۔ پہلے آئیے پیغمبر کی ذات کیا ہے۔ لوگوں نے بولا جناب آپ میلاد نہیں مناتے، ہم نے کہا پوری دنیا میں یہ آخر میں اگر کام ختم ہوگا تو اہل الحدیث بھی ہوگا، یہی ایک رہ جائیں گے منانے والے، باقی تو بھاگ جائیں گے۔ کہا وہ کیسے؟ ہم نے کہا جناب 11 مہینے اللہ کا نور بولتے ہو، 11 مہینے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، تو یہ جملہ کتاب و سنت سے کہیں چیک تو کر لو، اللہ نے محبوب کو کیا کہا ہے کہ لوگوں کو پہنچاؤ، اور آپ کیا پہنچا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب کل، ان کو بول کے اعلان کر کے پرچار کر کے سنا کر کے کانوں میں آوازہ ڈال کے اپنے جملے اپنے لفظ وہی والا بیان کتاب اللہ کی یہ آیت ان کے سامنے پڑھیے۔ انما کلمہ حسر ہے،
سوائے اس کے کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ انما انا، بے شک میں، بشرن، یہ جملہ ایمان کے ساتھ پڑھو گے اور محبوب کو ایک دفعہ کہو گے میرا رب زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے تمہاری 30 نیکیاں لکھ دے۔ بے قرآن کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں؟ تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کہنا یہ جرم ہے، گستاخی ہے، گناہ ہے؟ اللہ تو محبوب سے ایسا کام نہیں کرواتے۔ کہا گیا جی عاجزی سے کہہ دیں۔ یہ عاجزی نہیں ہے، یہ توحید کا پرچار ہے، یہ عقیدہ ہے۔ انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں اور بالکل آپ کی مثال۔ قرآن جھوٹ نہیں بولتا، جو فتویٰ لگانا ہے قرآن پہ لگانا، اپنی سمجھ پہ لگانا۔ یوحا الی، یہ الگ نہیں ہے، ساتھ ہے۔ میری ذات یہ ہے کہ بشر ہوں، اور بشر بھی کیسا مت سمجھنا، سید البشر ہوں رتبے کے اعتبار سے، یوحا الی کہ وہی مجھ پہ کی جاتی ہے۔ لیکن سنو، تمہاری مثال، تمہارے دادا بھی آدم ہے، میرے دادا بھی، تمہاری ماں بھی اماں حوا ہے، میری اماں بھی سیدہ حوا ہے، تم بھی 1.25 لاکھ انبیاء کو نبی مانتے ہو، میں بھی ان کو اپنا نبی، اللہ کا بھیجا ہوا برگزیدہ پیمبر مانتا ہوں۔ اور سنیے، تمہاری پیدائش بھی والد سے ہوتی ہے، میرے بھی والد عبداللہ ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اس مثال میں جیسے تمہارا باپ ہے میرا بھی باپ، تمہاری اماں ہے میں آمنہ کا لال ہوں، تمہارے ددیال ہوتے ہیں، انما انا بشر مثلکم، میرے ددیال ہیں۔ نہیں تو مولوی سے بیٹھ کے ذرا نسب نامہ سن لیجئے، سنائے گا، اور جب نسب نامہ سنا کے ذرا جھوم جھوم کے کہے تو پوچھنا جناب یہ عبداللہ کون تھے، یہ سردار عبد المطلب کون تھے، یہ ان کے باپ سردار، اگلے چلتے چلتے جناب ابراہیم علیہ السلام تلک جب یہ نسب نامہ پہنچائے تو پوچھنا جناب یہ کون تھے؟ بشر ہیں، ددیال ہیں، بشر کے ددیال، میرے بھی ددیال، امی آمنہ بنت وہب، نانا ابو کا نام وہب، آگے چلتے چلتے سلسلہ نسب۔ جتنا بھی مولوی بیان کرے محبت سے پوچھنا یہ کون ہے؟ جی ننیال ہیں، انسان کے ننیال ہوتے ہیں، اللہ کے نور ہوتے تو اللہ کا ددیال لیا، ننیال لیا، کوئی ایک نام لیا، پوری زندگی کا ٹائم لے جا، اگر سمجھ آ جائے تو پڑھ قل انما انا بشر مثلکم، میں پیدا ہوا ہوں، تم بھی پیدا ہوئے ہو، اللہ پیدا نہیں ہوا، اللہ کا جنم نہیں ہے۔ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھے نور کہہ کے رب کا شریک نہ بناؤ، مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے، جیسے انما انا بشر ہے ایسے ہی یوحا الی انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ اور معبود وہ اکیلا ہے، ذات میں اس کا شریک کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تم شادیاں کرتے ہو، میری بھی شادیاں، بشر کی بیویاں ہوتی ہیں، میری بیویاں ہیں، سیدہ خدیجہ میری بیوی ہے، سیدہ سودا میری اہلی ہے، سیدہ عائشہ میری بیوی ہے، سیدہ حفصہ میری بیوی ہے، سیدہ ام سلمہ میری بیوی ہے، سیدہ زینب بنت خزیمہ زینب بنت جہش میری بیوی ہیں، سیدہ جویریہ میری بیوی ہیں۔ اوے انما انا بشر مثلکم، شادی میں دیکھنا چاہتے ہو ام حبیبہ میری بیوی ہیں، یہ صفیہ میری بیوی ہیں، یہ میمونہ میری اہلیہ ہیں، یہ ماریہ قبطیہ میرے پاس ہیں، ان میں سے میرا بیٹا ابراہیم ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، بشر کے اولاد ہوتی ہے، میری اولاد ہے، یہ عبداللہ میرا بیٹا ہے، یہ قاسم میرا بیٹا ہے، یہ ابراہیم میرا بیٹا ہے۔ بشر کی بیٹیاں ہوتی ہیں، ہاں یہ لو میری بیٹیاں، یہ زینب
یہ رقیہ، یہ ام کلثوم، یہ سیدات ساری اور سیدہ فاطمہ، انما انا بشر مثلکم، اگر میں رب کا نور ہوتا میری بیٹیاں نہ ہوتی، میرے بیٹے نہ ہوتے، میری اولاد نہ ہوتی، میری بیوی نہ ہوتی، یوحا الی، یہی تو وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا رب اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ بیویاں نہ اولاد، نہ ماں باپ، نہ جنم، نہ ولادت، لم یلد، میری تو ولادت ہے، میری تو پیدائش ہے، میری تو میلاد منا رہے ہو۔ جناب ایک فیصلہ لے لیں، ہم دعوت دیتے ہیں، دو میں سے ایک چن لیں، یا صدا نور من نور اللہ کہا کریں، یا ربیع الاول میں آ کے میلاد والا جو ہے اس کے اوپر بھی قبضہ جمانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ خالصتاً اللہ تعالی نے ان لوگوں کو یہ عقیدہ دیا ہے جو توحید کے اوپر جیتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں۔ دلیل اس کی آگے کیا ہے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، اور جسے مرنے کا ڈر ہے کہ رب کو ملنا ہے، موت آنی ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، معیاری عمل کر کے آئے، اپنی من مرضی کے اعمال نہیں۔ کون سا معیاری ہے؟ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، جو رب نے اتارا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جتنا مرضی بڑا پگڑی باندھ کے آ جائے، دستار فضیلت لے کے آ جائے، دربار عظیمت لے کے آ جائے، لوگوں سرکار لاجواب لے کے آ جائے، جو مرضی کرے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، وہ ماننا ہے جو میں نے اتارا ہے، اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور لوگوں رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی، میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ کو بھی میں نے ان کو کہا بھی ہے، یہ تعظیمی بات نہیں، یہ صرف عاجزی کی بات نہیں، یہ برحق فیصلہ ہے کہ آپ بشر ہیں، میں الہ ہوں، آپ نبی ہیں، میں بھیجنے والا ہوں، آپ بھیجے گئے، میں معبود ہوں، آپ عابد ہیں، میں مسجود ہوں، آپ ساجد ہیں، میں رب ہوں، آپ بندے ہیں۔ کہیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور قوم کو تعارف کروائیے، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ یہ جو محمد ہے نا، میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ ہے، رب نہیں ہے، عبدہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، و رسولہ، لیکن رتبہ مقام عہدہ یہ ہے کہ یہ سید البشر ہے، یہ سید الانبیاء ہے، یہ سید جو ہے وہ نبیین ہے، خاتم النبیین ہے، سید البشر ہے، اور یہ اعزاز پاکے بھی وہ رب نہیں ہے، رب کا نور نہیں ہے، کیونکہ وہ لم یلد ولم یولد۔ اگر یہاں کتاب و سنت نے اپنا نقطہ نظر واضح نہیں کیا اور محبوب نے یہ عطا نہیں کیا اور آپ کے گھر تک نہیں پہنچا، تو جناب پھر یہ سورت کیوں پڑھتے ہو؟ سورہ کہف کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے دجال کا فتنہ ٹل جائے، اور دجال کے فتنے کتنے ہیں؟ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ اللہ باور کروائے گا خود کو کہ میں رب ہوں، میرے پاس یہ طاقت، یہ شرک کا فتنہ یہی تو لے کے آئے گا، اور آپ شرک کے فتنے میں دھس چکے ہوں، دلدل میں جا چکے ہوں، اور آپ مطمئن ہوں کہ نہیں جناب میں تو عزت کر رہا ہوں، میں تو آپ کی شان کو مان رہا ہوں اور بڑھا رہا ہوں۔ محبوب کی شان یہ ہے کہ انہیں سید البشر مانا جائے، ایک دفعہ بشر کہے گا اللہ مقدر میں 30 نیکیاں لکھ دے، نور من نور اللہ بولے گا، بول سکتا ہے، تیری زبان کوئی نہیں روکے گا، حساب ہونا ہے، حساب ہونا ہے۔ دونوں متضاد عقیدے ہیں، اپنی زندگی میں گریبان میں کبھی سوچ، اللہ کے نور کو موت نہیں ہے، اللہ کے نور کو موت نہیں، اور میری جناب آپ نے پوری زندگی سی بات پہ لگا دی کہ جناب پیدا ہوئے خوشی منا لو، نواسے کا موقع آیا تو شہادت غم منا لو، اور محبوب آپ نہیں فوت ہوئے، نواسے ہیں، بیٹی بھی ہے، فوت نہیں ہوئے، حیاتی اور مماتی میں جنگ لڑ کے مسجدیں الگ کر لو، مرضی ہے آپ کی جناب۔ کبھی آیت الکرسی پڑھیے، اللہ لا الہ الا ہو، تیرا الہ اکیلا ہے، کوئی شریک کوئی نہیں، الحیو، سدا کی زندگی صرف اسی کے لائق ہے، کسی اور کے لائق نہیں ہے، القیوم،
کوئی یہاں قائم رہنے والا نہیں. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سب نے چلے جانا ہے, سب کو ہلنا ہے, سب کو اٹھنا پڑنا ہے, چارپائیاں اٹھ جانی ہیں, زمین کے اوپر سے نیچے جانا پڑ جانا ہے, زندگی موت میں بدل جانی ہے, انتقال کی تو نے بات کرنی ہے. ہاں یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. اگر جناب موت نہیں آئی تو یہ بھی فیصلہ لے لے, قرآن سے پوچھ لے. اگر یہ کہنا محبوب کو گستاخی ٹھہری تو اپنے اعلیٰ حضرت سے ایک دفعہ محبت کے ساتھ کنز الایمان میں جا کے ملاقات تو کر, کبھی ترجمے میں. ایک نہیں 20 جگہ انبیاء کا تذکرہ آئے گا, لفظ انتقال بولیں گے. انبیاء کا تذکرہ آئے گا, لفظ وفات بولیں گے. انبیاء کا تذکرہ آئے گا, لفظ موت بولیں گے. انبیاء کا تذکرہ آئے گا, لفظ مرنا بولیں گے. انبیاء کا تذکرہ آئے گا, لفظ مردہ بولیں گے. اگر یہ لفظ گستاخی ہوتا تو میرا ماننا ہے کہ کم از کم آپ کے بقول اعلیٰ حضرت نے تو ایسی کوئی گستاخی نہیں نہ کی. بادب ترجمہ ہے تو بادب ترجمہ ہی پڑھ لیجئے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اگر میرے محبوب رب کا نور ہوتے موت نہ آتی, اللہ کا جزء حصہ ہوتے تو کبھی موت نہ آتی. الحی القیوم ہوتے لوگوں, اگر موت نہیں آئی تو پھر اعلیٰ حضرت کو یہ لفظ مرنا بھی نہ لکھنا پڑتا. اور انبیاء کے بارے میں جناب عزیر کی جب باری آئی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ کا ترجمہ اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس, یہ بھی نہ لکھنا پڑتا. ریسرچ کر, تھوڑا پڑھ, ذرا قریب آ کتاب اللہ کے, جو آسمان سے اترا ہے اس کو پڑھ, تیرے عقیدے واضح ہوتے جائیں گے کہ اللہ کا جز کوئی نہیں, رب کا نور کوئی نہیں. جب نور نہیں پیدائش ہے تو وفات بھی ہے. او جی میں نہیں مانتا, تو کیوں نہیں مانتا؟ لیکچرر لگنا ہے جی, بھرتی ہونا ہے, انٹرویو دے گا جی دوں گا, ریٹن ٹیسٹ دے گا جی دوں گا. ریٹن ٹیسٹ میں سوال آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے. یہ جو ساری زندگی مناظرے کرتا گیا وہاں جا کے لکھتا ہے 63 برس, لکھتا ہے 63 برس. سوال کیا گیا, آمنے سامنے بیٹھ کے پینل اور کمیٹی نے پوچھا سید الرسل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 برس. اچھا 63 برس ہے جناب. اگر آپ زندہ ہیں تو میرے سونے زندگی کو بریک کیوں لگائیے؟ آج 1400 کچھ برس بولنا, زندہ ہے نا. اور پھر جب رب دل بدلے تو کچھ نہیں ہوتا, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اللہم لا مانع لما آتیت, رب سے وہ دل مانگا کر. اللہم یا مقلب القلوب صرف قلبی الی الحق, میرے دل کو حق کی طرف موڑ دے. بندوں نے کیا دینا ہے؟ ددیال ساتھ نہیں, ننیال ساتھ نہیں, سسرال ساتھ نہیں, کوئی رشتہ دار یار بیلی نہیں. قبر کی رات اکیلی ہے, وہاں حساب و کتاب ہے. من ربک ما دینک من نبیک کے سوال ہے. زندگی میں تیار کر, اللہ سے دعا مانگ, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہ حق کو حق کی اصلی شکل میں دکھا اور پھر اس کی پیروی کی توفیق دے. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا, اللہ جھوٹ کو جھوٹا کر کے دکھا. وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا, پھر اس سے بچنے کی ہمت اور طاقت اور توفیق بھی دے. میں ایک مثال دینے لگا ہوں, یہ 2001 کی بات ہے. عارف والا شہر ہے, جم کے ایک کانفرنس ہو رہی ہے. مجھے میاں چنو سے جانا تھا تو بجیاں والا پہ وہاں کوئی مسئلہ بنا تو میں دوستوں کے ساتھ وہاں چلا گیا. پروگرام میں شیڈول کے مطابق نہ پہنچا, سب سے آخر میں گیا. مولانا منظور صاحب حافظہ اللہ گفتگو کر رہے تھے. جمعی ہوئی کانفرنس. دوستوں نے مجھے کہا کہ جناب اب ان کے بعد تو تقریر, تو ایک دو ساتھی کہنے لگے جی کوئی بات نہیں. تقریباً گنے ہوئے نا 10-12 لوگ رہ گئے, باقی سارے اٹھ گئے. ہم نے حق سنانا ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ لوگ اتنے ہوں تو پھر سنایا جائے. یہ جو مزاج بن گیا نا جی فلاں مولوی آخر میں نہیں رکھا تو لوگ اٹھ جائیں گے, غلط سوچ ہے آپ. ترتیب دیجئے, شیڈیول بنائیے. دین چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھتا, عظمت مقام مرتبہ اپنی جگہ. رب کب دل بدلتا ہے یہ تیرے رب کو پتا ہے. وہ 10-12 منٹ کی گفتگو تھی, سامنے بڑے بڑے بینر لگے ہوئے اور ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی تصویریں لگی ہوئی, اور سب سے بڑا کانفرنس کا مخالف سامنے تھڑے پہ بیٹھا ہوا. میں نے صرف ایک ہی بات پوچھی, عارف والا کے لوگوں ایک بات بتاؤ,
تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو تو بچے کی پیدائش پہ کیا گفٹ کرتے ہو؟ مختلف نام آئے، یہ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بتایا۔ میں نے کہا کیسا لگے گا کہ اگر پیدائش کے دن کپڑے کی بجائے، سوٹ کی بجائے، پنگوڑے کی بجائے، جھولے کی بجائے، کوئی بچوں کے کھلونے کی بجائے، مٹھائی کے ڈبے کی بجائے اگر کوئی کفن بھیج دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کہ جناب آنکھوں میں دکھے گا، برا لگے گا، غلط حرکت کی ہے، زیادتی کی ہے۔ میں نے کہا اس نے تو لمبی سوچی ہے نا، آخر بچے نے مرنا ہے، کفن میں پہلے بھیج دوں۔ اس نے تو بڑی لمبی سوچی۔ کہتے ہیں جی اپنے پاس رکھے اپنی لمبی سوچ، اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا دوستو مجھے صرف ایک بات کا جواب دو، اگر آج یوم میلاد ہے، جشن میلاد ہے، عید میلاد ہے، خوشی کا ٹائم ہے، آپ کی پیدائش کی بات ہے، جنم کی بات ہے، وفات نہیں ہے، تو صرف اتنا بتائیے، یہ جو اتنے بڑے بڑے لمبے بینر لگے ہیں اور اوپر گنبد خضرا بنا ہے، مجھے صرف اتنا تو جواب دے دے، پیسہ بھی تیرا، لکھنے والا بھی تیرا، بنا کے دینے والا بھی تیرا، لانے والا بھی تیرا، سیڑھی لگانے والا بھی تیرا، اور اوپر چڑھنے والا بھی تیرا، گلی محلہ بھی تیرا، بازار بھی تیرا، سب کچھ تیرا، لیکن عقیدہ میرا کیوں ہے کہ یہ وہ جگہ بنی ہے جہاں نیچے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اگر آج بات خوشی اور عید کی تھی اور ولادت کی تھی تو آپ مکے میں پیدا ہوئے ہیں، مدینے میں نہیں۔ مکے کا بیت اللہ بنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مکے کے میناروں میں سے کوئی مینار بنا، مجھے اعتراض نہیں۔ صفا پہاڑی بنا، بنتا ہے۔ مروہ کی پہاڑی نشانی میں لگا، بنتا ہے۔ کوہ فاران لگا، بنتا ہے۔ مکے کا وہ مکتبہ جو آج موجود ہے وہاں مشہور ہے کہ آپ پیدا ہوئے، اس کی تصویر بنتی ہے۔ جبل نور بنایا ہوتا میں مان لیتا، غار ہیرا بنی ہوتی میں مان لیتا، غار ثور بنی ہوتی میں مان لیتا کہ بات ولادت کی ہے، ولادت مکے میں ہے۔ لیکن مدینے میں آ کے آپ نے جو یہ اوپر گنبد خضرا کو لگایا ہے، جواب دیجئے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن قبر والی بات کیوں ڈالی گئی؟ حضرات تاریخ شاہد ہے، کانفرنس کا سب سے بڑا مخالف اسی ایک جملے پہ اپنا دل بدلتا ہے کہ ہاں ہاں یہ حقیقت ہے۔ اگر بات پیار کی ہے، محبت کی ہے، دلیل کی ہے اور یقین کی ہے تو پیدائش کے دن اگر کفن بھیجنا برا لگتا ہے تو آپ کی ولادت کے دن یہ گنبد خضرا کیوں ہے؟ اور حضرات یہی میرا پرچار اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو ہوتا ہے۔ ہر موقع پہ آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں کہ سر گلی سجانی ہے، اپنا حصہ ڈالیے۔ میں کہتا ہوں بیٹا لیجئے، گلی سجائیے محبتوں سے، لگائیے جو لگانا ہے، لیکن جو گلی کا فرنٹ ہے وہ میرے پیسوں سے بنوانا، اور اس پہ گنبد خضرا کی شبیہ جو سریا لگنا ہے وہ بھی میرے خرچے سے، اور اس پہ جو لائٹنگ لگنی ہے وہ بھی میرے خرچے اور میرے میٹر سے لگانا، آؤ کرو۔ کیوں؟ سر آپ تو نہیں مانتے، بھائی ہم ہی تو مانتے ہیں کہ یہ گنبد خضرا میرے پیمبر کے روزے پہ، اس روزے کے اندر میرے محبوب کی قبر، اس قبر کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فوت نہیں ہوئے تھے، جناب علی المرتضی دیگر ساتھیوں نے مل کے، آپ کے اصحاب نے، آپ کی بیویوں کے ہوتے ہوئے، آپ کی بیٹی فاطمہ کے ہوتے ہوئے، نواسو کے ہوتے ہوئے کیسے مٹی کے اندر دفن کیا؟ اگر تیرے میں جرت ہے تو دنیا کے کسی بڑے پیر فقیر کو یا اپنے باپ کو زندہ ہوتے ہوئے قبر میں دبا تو صحیح۔ اگر نہیں ممکن تو پھر ذہن میں رکھ، میرے محبوب اس دنیا سے گئے، قل انما انا بشر مثلکم، بشر نے زندہ ہونا ہے، پیدا ہونا ہے، ولادت ہے تو وفات بھی ہے، موت بھی ہے، اور یہی توحید ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تیرے رب کو موت نہیں ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب نے مرنا ہے، بقا ہے تو صرف اللہ کی ذات کے لیے، اور یہی عقیدہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ولادت کو مان، 100 دفعہ مان، میں انکار نہیں کرتا، ضروری ہے، لازمی ہے، بلکہ یہ تو ولادت اور میلاد کا عقیدہ بھی میرا ہے اور گنبد خضرا کا عقیدہ بھی میرا ہے۔ کوئی نیا ڈھونڈ نور من نور اللہ والا، اگر اس کے اندر کوئی پاور ہے تو نور من نور اللہ مانے گا، میلاد نہیں منا سکے گا۔
میلاد منائے گا تو دو رنگی ہوگی. رب کا نور لم یلد ہے، نہیں میلاد ہے اللہ کے نور کی، نہیں ولادت ہے رب کے نور کی، نہیں پیدائش ہے اللہ کے نور کی. رب کے نور کا جو ہے وہ ادھر والا معاملہ بھی نہیں، ادھر والا بھی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اصل کو بھی دیکھ تو بشر ہے. عبداللہ میرے محبوب کی فصل کو دیکھ، 12 بیویوں کو دیکھ، 13 ان سب کو دیکھ کیا ہے، یہ بھی بشر ہیں. اور آپ کی نسل کو دیکھ، آپ کی آل کو دیکھ، یہ بھی بشر ہیں. سب کو موت آئی ہے. اگر نہیں یقین تو جناب حسین کا معاملہ دیکھ لے، جناب حسن کا معاملہ دیکھ لے، امی جان جو ہے سیدہ فاطمہ کو معاملہ دیکھ لے. کیا ہے یہ؟ جناب علی المرتضیٰ کی شہادت کو دیکھ لے، اور خالو جناب عثمان کی شہادت کو دیکھ لے. کہیں تو آ کوئی اصولی بات، صرف لڑ لینا، سٹیج پہ آ کے ڈنڈا سوٹا .com، ٹوکا .com، gun.com، یہ چیزیں بہت پہلے دنیا نے دیکھی دکھائی ہیں. سولیوں پہ بھی چڑھے ہیں مگر کبھی دلیل سولی پہ نہیں چڑھی. دلیل اپنا منوا کے رہتی ہے، بھلے مار بھی دیا جائے. لہٰذا زندہ رہنا ہے تو دلیل کے ساتھ، جانا ہے تو دلیل کے ساتھ. باتیں بہت تھیں، لیکن اللہ کرے آج تیرے میرے معاملے میں یہ باتیں واضح ہو جائیں کہ توحید کیا ہے اور سنت کیا ہے. توحید یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی رب کا جز نہیں. عیسائیوں کو کیوں ڈانٹا گیا؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، انہوں نے اللہ کو 1/3 بولا تھا. یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا تھا. رب نے دھتکار پھٹکار کے رکھ دیا. اور جب مسلمان آئے تو ان کے لیے سب جائز ہے. اللہ کا نور بنا دے، اور خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کہلوا رہے ہیں ڈنکے کی چوٹ، کل انما انا بشر مثلکم. یہاں یہ بڑے جو ہے وہ دھڑلے سے کہہ دیتا ہے جناب ویکھو جی ویکھو انہوں نے اپنے ورگا کہتا ہے. ہم نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے. سمجھنے کی کوشش کر، محبوب سے کہلوایا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمارے جیسے. محبوب کھانے میں ہم بھی کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، محبوب کو بھوک لگتی ہے، پیٹ پہ پتھر بنتے ہیں، محبوب کو پیاس لگتی ہے، محبوب روزہ رکھتے ہیں، محبوب قیام کرتے ہیں، محبوب رکوع کرتے ہیں، محبوب سجدے کرتے ہیں، محبوب مناجات کرتے ہیں، محبوب کو نیند آتی ہے سوتے ہیں، محبوب اٹھتے ہیں، قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے جاتے ہیں، آپ استنجا کرتے ہیں. ان معاملات میں جو بشر کو عوارض لاحق ہیں وہ اللہ نے میرے ساتھ بھی رکھے ہیں. ان معاملات میں تمہاری طرح ہوں، لیکن میرا عہدہ اور رتبہ کیا ہے؟ یوحا الی، مجھے وحی کی گئی ہے اور مجھے جو ہے وہ رسول بنایا گیا ہے. اور حکم کیا دیا گیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد. قوم کو کہہ دو کہ میں رب کا شریک نہیں، رب کا جز نہیں، بلکہ میں اور ہوں، اللہ اور ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اور جو رب کو ملنا چاہتا ہے حالت ایمان میں اعمال صالحہ کرے اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. اس پیغام کو سینے میں رکھیے، لوگوں کو پہنچائیے، سمجھ آئے اور دل کو لگے. 2 راتیں 2 ہفتے 4 ہفتے مہینہ سوچ لیجئے، مزید پرکھ لیجئے. باقی معاشرے کے اندر اڑائی ہوئی باتیں ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. جس نے اڑائی ہیں وہ اس کا ذمہ دار ہے، حساب و کتاب اس نے دینا ہے. ہم اپنی الحمدللہ قوم کی جو تربیت کرتے ہیں وہ خالصتاً توحید پہ ہوتی ہے، سنت پہ ہوتی ہے، بالکل ویسے جیسے آسمان سے اللہ نے اتاری ہے. اور جو حق اور حقیقت ہے ہم اپنی طرف سے مبالغے نہیں کرتے، افراط و تفریط نہیں کرتے. یہی ہماری جماعت کا منہج ہے، یہی اصول و ضابطہ اور قاعدہ ہے، اور یہی کتاب و سنت ہے، یہی آسمان سے اتری ہوئی وحی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب